اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسکیچ آف اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان ہوں۔ ناظرین، آج ہم ہجرت مدینہ کو تھوڑا سا اور آگے اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جہاں پر چھوڑا تھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا، اور تھپڑ اتنی زور سے تھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی بالیاں جو ہیں، کانوں کی بالیاں جو ہیں وہ نیچے گر گئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کو کچھ نہ ملا تو یہ لوگ واپس چلے گئے، اپنے پاؤں پٹکے اور واپس چلے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر مجھے پتہ بھی ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق یعنی کہ والد گرامی کہاں ہیں تو میں پھر بھی ان لوگوں کو نہ بتاتی۔ یہ وہ نڈر اور بہادر خاتون تھی۔ اس خاتون کا ہم آگے ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے کہ اتنی جرأت اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے 3 دن غار ثور میں کھانا پہنچایا، اس عالم میں جب ہر کوئی مخالف ہے۔ ناظرین، جب ابو جہل جو ہے وہ تھپڑ مارنے کے بعد جو ہے جب واپس پلٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا جاتا ہے۔ ابو جہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ مردہ یا زندہ لائے گا، اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ دیکھیں، مکہ کا ایک شخص پہلے ہی اس کام پر لگا دیا گیا، اور ہر شخص جو ہے وہ اسلام کے مخالف ہو چکا تھا۔ پہلے ہی آگ بھڑک رہی تھی مکے میں، مزید اس آگ کو بھڑکایا گیا اور ایک قیمت مقرر کی گئی۔ کس کی؟ وہ اللہ کے وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، جو انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جنہوں نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا، اخوت بھائی چارے کا پیغام دیا، اس نبی کے سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ ابو جہل یہ اعلان کرتے ہیں، کفار کے لوگ، مشرکین، یہ تمام تر لوگ جو ہے وہ پھر اپنی اپنی جگہوں پر اور دوبارہ سے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ ایک بڑی قیمت مقرر کی گئی، ایک نوجوان اس کام پر لگا ہوا تھا لیکن وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ ان سب نے ایک ایک گھاٹ، ایک ایک جگہ، ایک ایک ٹکڑا چھان مارا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ملے۔ ہوا میں جو ہے وہ نفرت کی چنگاریاں پہلے ہی سلگ رہی تھی، لیکن کفار کو ایک اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس 100 اونٹوں کے انعام کے بعد، اور اللہ کے اس نبی کی قیمت لگائی جا رہی ہے، اللہ کے اس نبی کے سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے جنہوں نے انسانوں کے ہاتھ سے بنے ہوئے پتھروں کی مورتی، ان کی پرستش کی عبادت کرنے سے روکا، بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، رائے حق پر لانے کی کوشش کی، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا رستہ دکھایا، انسانیت کے لیے محبت لے کر آئے، انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، لیکن یہ لوگ اس نبی کی قیمت لگا چکے تھے۔ ادھر یہ قیمت لگ چکی تھی اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے رحمت عالم جو ہے وہ اپنے حصار میں لے چکی ہے۔ ناظرین، اس نبی کی قیمت لگائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے بہت ساری مشکلات دیکھی۔ مکے میں کیا کیا نہیں ہوا۔ شعیب ابی طالب کا ہم نے ذکر کیا، اور جو ہے وہ اتنے مخالف ہو گئے تھے کہ وہاں پر گزر بسر بہت مشکل بنا دیا گیا تھا۔ پھر یہ ہجرت مدینہ کا واقعہ کیوں نہ پیش آتا؟ دیکھیں، کفار و مشرکین کے جو 7 نوجوان تھے جن کو اپنی جان پر بنے، اور یہ کفار و مشرکین جو ہے وہ بڑا ناز کرتے تھے ان 7 نوجوانوں کی جوانیوں پر۔
بڑا ناز کرتے تھے کہ ان 7 نوجوانوں میں سے تو کوئی نہیں بچ کے جا سکتا۔ یہ ان میں غرور اور تکبر پایا جاتا تھا، اور ان 7 نوجوانوں پر ان سب کو اتنا مان تھا کہ ان 7 نوجوانوں میں سے کوئی شخص زندہ سلامت بچ کے نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ نہیں جانتے تھے تدبیر کرنے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ کی تدبیر چل رہی ہے۔ ان کو تو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہاں سے نکلے۔ ان کو اپنے آپ کا نہیں پتا تھا، تلوار تو اٹھانا دور کی بات۔ ناظرین، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی کا عالم دیکھنے والا تھا۔ ان کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ گھبراہٹ کی عالم میں تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی آگے دیکھتے، کبھی پیچھے دیکھتے، کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلی جانب پہ چلے جاتے، کبھی آگے جانب پہ چلے جاتے۔ اتنی گھبراہٹ کے عالم میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر کس چیز کی پریشانی ہے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھبراہٹ کے عالم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ قسم ہے مجھے اس رب تعالیٰ کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اور جو کوئی بھی مصیبت آئے وہ آپ کی بجائے مجھ پر آئے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے۔ ایک گھبراہٹ کی عالم میں کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، ہر طرف سے گھبراہٹ کے عالم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یار غار آخرکار جو ہے وہ غار ثور میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب یہ غار ثور پہنچتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرنے کا کہتے ہیں، اور خود جو ہے وہ غار کے اندر جا کر غار کی ہر طرح سے صفائی کرتے ہیں، ایک ایک سوراخ کو بند کرتے ہیں، اچھی طرح سے صفائی کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹس نہ لے، یا کوئی چیز جو ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہاں تک خیال کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، آگے جو ہے وہ ایک بڑا ہی اس غار ثور میں ایمان فروز واقعہ پیش آتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے آگے کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور وہ مکڑی کا کیا واقعہ ہے، انڈوں کا کیا قصہ ہے، وہ سب ہم آگے دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد احسان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔